اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا تنہا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ موقع ہے ہم سب کی زندگیوں میں، اور یہ وہ موقع ہے جو شاید ہماری زندگیوں میں دوبارہ نہ مل سکے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ اور ہم سے پہلے کتنے ایسے تھے جو تمنائیں کرتے تھے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو اور ہم یہ عمل کریں، لیکن وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اور کتنے ہی میرے بھائی اور بہنیں ایسے ہوں گے جو یہ بات سن رہے ہیں، اور شاید ان کی اور ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ مبارک لمحات پھر آئے یا نہ آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب کسی مقابلے میں دوڑ لگ رہی ہو تو اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس گیم کا، کہ وہ آخر میں محنت کرے اور اپنا ہدف دوسروں سے پہلے مکمل کرے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو بندے کو جیت عطا کرتا ہے اور کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ابھی جو بقیہ 1 یا 2 دن رہتے ہیں تو ان کو غنیمت سمجھیے اپنی زندگی میں، اور ان کو غنیمت سمجھنا آپ کی اور میری سعادت بھی ہے۔ اور ہم ان مقدس لمحات کو کیسے غنیمت سمجھ سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، 3 کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے آقا کریم نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، اور پھر تیسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے سنا، اور سن کے انہوں نے سوال کیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ کہنے لگے، اللہ کے پیارے پیغمبر، پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں، آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا اور دوسری اور تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی، اے اللہ، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا، یعنی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، وہ جہنم میں جا گرے۔ تو پہلے اس آمین کے بارے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ابھی بھی کچھ مبارک گھڑیاں اور ساتیں موجود ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے طریقہ سکھلایا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اچھا وضو کرو، دل لگا کے وضو کرو۔ جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے؟ میں اپنے جسم کا جو بھی حصہ دھو رہا ہوں وضو کے دوران، تو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس جسم کے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ مثلا میں وضو اس حساب سے کروں اور اطمینان سے کروں، جلدی سے نہ کروں۔ میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کروں تو حدیث کی روشنی میں ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب میں اپنے چہرے کو دھوؤں اور اس تسلی سے دھوؤں کہ جو میری آنکھوں کی پلکوں کے نیچے بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اور اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ یقیناً میرے سبھی گناہوں کو ایسے ہی دھو دے گا، اس کے بعد پھر صرف 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ اکیلے کسی تنہائی جگہ پر 2 رکعت نفل ضرور ادا کیجیے گا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ یعنی چہرہ تو آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہی ہوتا ہے، جہاں کا حکم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، لیکن ہم اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے دوران دنیا کا کوئی بھی خیال ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، اور اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں،
सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आजीम, कि मैं कितने अजीम और बुलंदो बाला रब से हम कलाम हो रहा हूँ। और 2 रकतें जो इस तरह पढ़ लेता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नफल अदा करने वाले को 2 खुशखबरियां दी। 2 रकतें पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ कीजिए, फिर दुरूद पाक पढ़िए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर दिल लगा के अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। और 2 बार ये कलमात कहना ना भूलिएगा, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह रहना, आज मेरे बंदे को पता चल गया है इसका कोई रब है जो माफ करने वाला है। और फिर मेरा अल्लाह कहीं फरमाता है, मेरे बंदे तू आ गया, तूने आज तक जितने भी गुनाह किए मैंने तुझे माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। तो ये मेरा अल्लाह करीम फरमाता है और फरिश्तों को गवाह करके फरमाता है। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, जो इस तरह की 2 रकतों को अदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। खूबसूरत वजू के साथ 2 रकतें पढ़े, और ये रकतें आपने ईद का चांद नजर आने से पहले पहले पढ़नी है, ताकि उन लोगों की साफ में आप और मैं हम सभी शामिल हो जाएं जिन लोगों को अल्लाह ने इस रमजान में जहन्नम से आजाद कर दिया है। और ये बहुत बड़ा अमल है हमारे लिए। और दूसरा अमल जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर होता है, नियत खालिस हो तो कबूल। और इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, अमाल की कबूलियत का दारोमदार खात्मे पर भी होता है। तो इसका मायने क्या है कि बाकी जितने भी लम्हात, जितना भी सातें रह गई हैं, तो इन सातों में कसरत के साथ तिलावत कुरान पाक करें, दुरूद पाक बकसरत पढ़ें, और कसरत से दुआ कीजिए, कसरत के साथ अज़कार करें, और जब भी मौका मिले तो नफल भी जरूर पढ़ें। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है कि 2 रकत नफल तौबा इस्तग़फ़ार के पढ़ लें, और 2 रकत नफल अल्लाह ताला की सारी नेमतों के शुक्राने के तौर पर पढ़ लें। और जब कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद आता है। और फिर मेरे अजीज भाइयों, 2 रकत नफल हाजत के पढ़ लें। जिस भाई जिस बहन की जो भी हाजत है तो वो उसकी नियत करके अल्लाह ताला से वो तलब करे, अल्लाह ताला से मांगे और जिद करके मांगे। और वो तीसरा काम जो ईद का चांद नजर आने से पहले पहले हम सबको लाजमी करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने घर वालों को भी इस काम पे लगाएं कि वो भी अपने रब से माफिया मांगे, और रमजान मुबारक के आखिरी लम्हात में अल्लाह ताला की रहमतों को समेट लें। साहबा इकराम का ये मामूल था, उनकी ये सुन्नत थी कि वो पानी के छींटे लगाते अपने घर वालों के चेहरों पर और कहते, उठो अल्लाह की रहमतें तकसीम हो रही हैं, बरकतों का नज़ूल हो रहा है। और हम भी साहबा इकराम की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद भी उठें और अपने घर वालों को भी उठाएं और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें। ये मैं कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में भी आपको बयान करता हूँ, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मेरा अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। तो अगर आप चाहते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके भाई हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, जो भी आपका अजीज है, अगर आप वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें भी अपने साथ इबादत में शामिल कीजिए, ताकि आप भी अल्लाह की रहमतों को लूटें और वो भी उसमें हिस्सेदार बने। तो मेरे अजीजों, ये चंद दिन रह गए हैं अल्लाह ताला को राजी करने में, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें, नवाफल पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें। और बल्कि एक और बात मैं यहाँ पर आपको बयान करता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में इस कदर सखावत फरमाते, जिस तरह तुंदो तेज हवाएं होती है, इस तरह हमारे आका करीम सदका किया करते रमजान मुबारक में।
اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کر نہیں کروں گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح چھپا کے صدقہ کرنا افضل ہے، تو اسی طرح 5 دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا وہ بھی افضل ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے بھی صدقہ کریں، کیونکہ آپ کی نیت کو تو اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں کروں گا تو لوگ بھی کریں، لیکن آپ کی نیت قطعاً یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں صدقہ کروں تو لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ کتنا سخی آدمی ہے۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اس میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، چاہے آپ 1 روپیہ ہی دیں، تو آپ یہ سنت سمجھ کر بھی دے دیں کہ اے میرے اللہ، میں تیری رضا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ صدقہ کر رہا ہوں، تو یقیناً میرا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ایک تو صدقہ کرنے کا، اور دوسرا سنت کو پورا کرنے کا۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی بہن ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو مسکین ہیں اور غریب ہیں، تو ان پر صدقہ کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو میرے عزیزوں، ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال کو پہنچائیں۔ اور دوسری بات، آپ کے پاس یا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بہت پسند تھی وہ ایثار ہے، یعنی اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی کو دے دینا۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور یقیناً اس عمل سے اللہ بھی بہت خوش ہوگا۔ یعنی قربانی کرنا، ایثار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے بھی کسی کی مدد کرنا، یعنی ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن ہم کسی اور کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، موقع ہے، کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دی ہے، اور ہمارے پاس آج پیسہ بھی ہے اور وقت بھی ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اور وہ اعمال کریں جو اللہ کی رضا کی طرف جاتے ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، جو بھی وقت باقی ہے وہ اللہ کی رضا میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔